بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ ایک جگہ، کذالک اسی طرح، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم ثابت رکھیں اس کے ساتھ آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر ہم نے اس کو سنایا پڑھا، ولا یأتونک بمثل، اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی بات کوئی مثل، الا جئناک بالحق، مگر آتا ہے آپ کے پاس سچ اور حق کا جواب، وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور اس سے اور کھول کر تفسیر کے ساتھ، الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جمع کیے جائیں گے اپنے منہ کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، یہ لوگ ہیں درجے کے لحاظ سے برے، وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن لوگ تھے، جو آپ سے دشمنی کرتے تھے ہر بات میں، ہر کام میں، جو آپ کو مانتے نہیں تھے، آپ کے حکم آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو وہ قرآن کریم پر بھی اعتراض کرتے تھے، طرح طرح کے اعتراضات، اور پھر اللہ پاک طرح طرح کے اعتراضاتوں کا سچ اور حق کے ساتھ جواب بھی دیا کرتے تھے۔ کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر سچی کتاب ہے اگر، تو پھر یہ ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ تھوڑا تھوڑا آتا رہا، کبھی حکایت آئی، کبھی رکوع آئی، کبھی دو رکوع آئے، تو یہ کیا اس میں کو اللہ تعالیٰ سوچتا رہا کوئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے، پھر جب سوچ کے تھوڑا تھوڑا پھر آگے پیش کرتے رہے کوئی؟ یعنی جس طرح تورات موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ، زبور داؤد علیہ السلام پہ ایک ہی بار آسمانوں سے آ گئی، بس ان کو دی گئی ساری ایک ہی دفعہ، تو یہ قرآن اگر سچا ہوتا تو ایک ہی دفعہ آتا نا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آتا رہا؟ تو قرآن کریم میں اللہ نے کافروں کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہے کہ ایک تو قرآن کریم ایک دفعہ نازل ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر قرآن حکیم ایک ہی دفعہ آسمان دنیا تک آ جاتا نا، یعنی دنیا سے آسمان سے دنیا تک ایک دفعہ آ جاتا، نازل ہو جاتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے میں دشواری ہو جاتی۔ یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے ہم نازل کرتے رہے کہ جتنا تھوڑا نازل ہوا، رکوع دو رکوع جتنا، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے، حفظ کر لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، تدبر غور کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی، اور قرآن کریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے قرآن کو آسان کیا، تو آسانی اس میں ہے کہ تھوڑا سا نازل ہو گیا، آپ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر لیا۔ پھر سمجھنے کے لیے جتنا تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ جلدی سمجھ آ جاتا۔ اب آپ ہم اپنے دیکھ لیں، یہ اگر پورا عطا پارا میں ایک ہی دفعہ پڑھا دوں، سنا دوں، تو بس کہتے ہیں پڑھ لیا، سن لیا، بنسبت اس کے کہ دو دو چار چار لائنیں، تین تین آیتیں پڑھی جائے، سنائی جائے، تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، میرے نبی ان کے اعتراض کی غور نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا حفظ کے لیے آسانی، سمجھنے کے لیے بھی آسانی۔ تورات، انجیل، زبور
ایک ہی دفعہ نازل ہوئی وہ کتاب ہے، آج تک کوئی حافظ ہے اور نہیں، کوئی تورات کا حافظ نہیں ہے، کسی تاریخ میں کوئی نہیں، انجیل کا کوئی حافظ نہیں، زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے، اور قرآن کریم کا 13 سال کا بچہ حافظ قرآن آپ کو ملے گا، 12 سال کا حافظ قرآن آپ کو ملے گا، 15 سال کا بچہ آپ کو حافظ قرآن ملے گا۔ یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں گویا کہ یہ فائدے ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا سمجھنے کے لیے اور پھر حفظ کرنے کے لیے آسانی رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو قرآن کریم کے ذریعے سے ثابت رکھیں۔ ثابت کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر حفظ ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اور ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، ٹھہر ٹھہر کر سنایا، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام جتنے آیتیں حضور علیہ السلام اسی وقت وہ فوراً یاد کر لیتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ مکرمہ میں ہے تو جبریل مکہ میں چلے جاتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے تو جبریل مدینے میں چلے جاتے، مکہ مدینہ کے درمیان سفر کر رہے تو جبریل وہاں پہنچ جاتے۔ اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ کوئی صورت مکی ہے، شروع میں لکھا ہوتا ہے کوئی مدنی ہے، کوئی مکہ میں آئی تو وہ مکی بن گئی، مدینے میں صورت آئی تو وہ مدنی بن گئی۔ اور اگر مکہ اور مدینہ کے درمیان والی جگہوں میں اگر صورتیں آئی پھر اس کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ جگہ مکے کے قریب ہے تو مکی صورت بن جاتی، اور اگر وہ جگہ مدینے کے قریب ہے تو مدنی بن جاتی۔ تو یوں قرآن کو اللہ پاک نے یہ عظمت دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، مرتبہ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنی تھی نا، اللہ نے کہا کوئی دور پہاڑ پہ چلے جاؤ، ادھر آپ کو دوں گا، آپ ادھر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھو کہ حضور جہاں ہوتے ہیں قرآن وہاں پہنچا کے چلے جاتے، جبریل وہاں لے کر چلے جاتے، مکے میں ہے تو مدینے آ جاتے، مدینے میں ہے تو مدینے آ جاتے، مکے ہو تو مکے چلے جاتے۔ موسیٰ کو حکم ہوا کہ وہاں چلے جاؤ، ادھر آپ کو میں تورات ایک ہی دفعہ آ گیا۔ تو تھوڑے تھوڑے نازل کرنے میں، سمجھنے میں، حفظ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، کہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی بات، کوئی مثال، کوئی اعتراض، مگر اللہ پاک سچ اور حق کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی جتنے اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کریم پر لوگ کرتے تھے، دشمن لوگ، تو ان کا صحیح معنوں میں سچ اور حق موقع کے مطابق وہ جواب مل جاتا تھا، اور ایک دفعہ نازل کرنے میں یہ بات نہ ہوتی۔ اب مثلا جو حالات ہوتے تھے اس وقت، تو فوراً قرآن کریم کی آیت آ جاتی، آپ کی تصدیق آ جاتی، آپ کے صحابہ کی تصدیق آ جاتی، آپ کی گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصدیق آ جاتی۔ تو وقتاً فوقتاً تصدیق اللہ کی طرف سے موقع محل کے مطابق اللہ پاک تصدیق بھیجتے رہے، کفاروں کا جواب اعتراضاتوں کا اللہ پاک دیتے رہے۔ یہ سچائی اور عظمت، شان کی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو سچ بات کے لیے قرآن کریم جواب واحسن تفسیرہ، اور کھول کھول کر تفسیر کے ساتھ جواب ہوا کہ اللہ پاک دشمنوں کو دیا کرتے تھے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، یہ قرآن کریم نے تو کھول کر صحیح معنوں میں سچ اور حق کے ساتھ جواب دیا ہے، لیکن اب جن کی عقل ہی الٹی ہو، جن کی سمجھ ہی الٹی ہو، تو ان لوگوں کو گویا کہ پھر قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ پھر قرآن کو کہتے ہیں نہیں، جب قرآن سے کوئی دلیل ان کے مخالف میں ملتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ قرآن تو ناقص ہے، یہ قرآن صحیح نہیں ہے، ناقص قرآن ہے۔ کیوں؟ ان کی عقل ناقص، خود عقل ہے ان کی، قرآن کو ناقص بناتے ہیں، دلیل نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ایسے بے عقل لوگوں کے لیے، ناسمجھ لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا جو نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم،
ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا چہروں کے بل جہنم کی طرف، یعنی اپنے منہ کے بل جہنم میں جائیں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، بیکی کے اندر بھی حدیث ہے، تفسیر مظہری کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. ایک سواری پر جائیں گے، ایک پیدل جائیں گے، تیسری قسم کے لوگ منہ کے بل جائیں گے. صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل کیسے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ کے بل چلانا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. جو رب پاؤں پہ چلاتا ہے وہی رب ان کو منہ کے بل چلائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے لیے راستے میں کانٹے بچائے جائیں گے، راستے میں کانٹے ہوں گے. اور فرمایا کہ وہ راستے میں کانٹے اپنے منہ سے ہٹائے جائیں گے، کیونکہ ہاتھ تو یوں ہوں گے نا، ہاتھ تو پیچھے ہوں گے، ان کے منہ باندھے ہوں گے، منہ کے کمر کے پیچھے، پشت کے پیچھے. تو جتنے کانٹے آئیں گے وہ منہ سے ہٹاتے جائیں گے اور راستہ بناتے جائیں گے. تو منہ سے کانٹے ہٹانا کوئی آسان سی بات تو نہیں ہوگی. منہ سے کانٹوں کو ہٹانا، ہاتھوں سے کانٹا ہٹانا کتنا مشکل ہوتا ہے. کپڑے میں ہٹ جائے، کوئی جسم سے لگ جائے، کتنا مشکل. بیٹھ جاتا ہے بندہ، کھڑا ہو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے اتنے. اور جو منہ کے بل سے کانٹے ہٹانے پڑ جائے، یہ کون سے لوگ؟ جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہے، قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، قرآن کو الٹا سمجھتے ہیں، ان کی الٹی سمجھ. تو اللہ پاک ان کو پھر دنیا کے اندر چونکہ وہ الٹے چلتے ہیں تو اللہ پاک ان کو قیامت میں الٹے چلائیں گے. یعنی دنیا میں تو یہ ہے نا کہ بلندی کی طرف جائے پستی کو چھوڑ کر، اب انہوں نے بلندی کو چھوڑ کر پستی کی طرف چلنے لگ گئے، جو قرآن کو یہ وہ سمجھتے. تو اب ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ بلندیوں کے بجائے پستیوں کی طرف سے وہ چلیں گے جہنم کی طرف. تو جہنم میں گویا کہ منہ کے بل ان لوگوں کو گھسیٹا جائے گا اور چلنا شروع ہو جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا اولئک شر مکان، درجے کے لحاظ سے یہ بہت برے لوگ ہوں گے، بہت برے لوگ ہوں گے درجے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے، راستے سے گمراہ کیے ہوئے لوگ ہوں گے، ایسے جنہوں نے صحیح راستہ چھوڑ کر. اب اس میں کیا ہے کہ ایک دفعہ نازل ہو قرآن یا تھوڑا تھوڑا نازل ہو، ہے تو قرآن نا، ہے تو اللہ کی کتاب نا، لیکن اعتراض بھیجا بغلط. اور پھر قرآن کریم کو یہ توہری بزرگی حاصل ہے. قرآن کی شان توہری شان ہے. وہ کیسے کہ قرآن کریم آسمان یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ہی بار نازل ہو گیا. سارا 30 کے 30 پارے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ہی بار نازل ہوا. پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا. تو تورات، انجیل، زبور کے اندر یہ بات نہیں، وہ ایک ہی دفعہ دنیا میں آ گئی، وہ کتابیں بس ایک ہی دفعہ آ گئی. اور قرآن ایک دفعہ لوح محفوظ سے دنیا آسمان دنیا تک آئی، یہ قرآن کتاب. اور پھر آسمان دنیا سے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا بھی قرآن آتا رہا. تو گویا کہ یہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے دورہ مقام، دوری شان، عظمت عطا فرمائی ہے. تو وہ گویا کہ کفاروں کا یہ اعتراض غلط اس لیے بھی ہے، اللہ نے صاف صاف کھول کر جواب دیا ہے. تو اس میں یہ کون سی بات ہے جو قرآن کو اعتراض کے طور پہ وہ رد کرتے ہیں، معاذ اللہ نہیں مانتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن جملةً واحدہ، ایک ہی بار. كَذَلِكَ، اسی طرح، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم ثابت رکھیں اس کے ساتھ تیرے دل کو. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اس قرآن کو. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور نہیں لاتے ہیں تیرے پاس کوئی مثال مگر جئناک بالحق، ہم نے سچ اور حق جواب دیا ہے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا،
اور زیادہ تفسیر کھول کر الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، یہ لوگ برے ہیں درجے کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے سے بھٹکی ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا، عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ، جتنے مسلمان بیمار گھر میں پڑے ہیں، روحانی ہے، جسمانی ہے، یا اللہ سب مسلمان بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان زیر علاج ہیں وہ علاج ان کے لیے شفا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہر مسلمان کے گھر سے ہر پریشانیوں کو رفع دفع فرما، ہر مسلمان کے گھر میں خوشحالی نصیب فرما، اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ، سب مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو پاکستان کی سرحدوں پہ جس لحاظ سے بھی یا اللہ قربانی دے رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ سب کی مغفرت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ہم سب کی والدین کی مغفرت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام جائز حاجات کو، جائز ضرورتوں کو غیب خزانے سے پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خلیلہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔